ہے کلام پاک سے مسجد کا آغاز فرمائیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
دوستانہ بری بات. اور آپ کی تعریف چاہیے اس کے پر موت کے منہ میں سرکار کونین کو, موت کے منہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے. موت کے منہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے. شرک سے دوستانہ بری بات. اور رسول خدا کے لیے حکم آیا ہم لوگوں کے لیے کہ تمہیں جو رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو ذرا شعر سماعت فرمائیے گا. جس کو محفل سے اپنی آنے لگی, جس کو محفل سے اپنی اٹھانے لگی, اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے. جس کو محفل سے اپنی اٹھانے لگی, اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے. شرک سے دوستانہ بری بات ہے. اور جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں, جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں, ہاتھ ان سے ملانا بری بات ہے. شرک سے دوستانہ بری بات ہے. مضبوط رکھنا چاہیے. اور سے سپنے پیغمبر جو غائب رہے, اور سے سپنے پیغمبر جو غائب رہے, ان کی میت اٹھانا بری بات ہے. شرک سے دوستانہ بری بات ہے. اور عزم سجاد کہتا ہے سجاد سے, عزم سجاد کہتا ہے سجاد سے, خوف سے سر جھکانا بری بات ہے. شرک سے دوستانہ بری بات ہے. درود پر محمد و محمد.
अब हम तेरे घर में कभी आए तो
आने तेरे घर बेमानों को तू अपने बचाती नहीं मार बेमानों को तू अपने बचा छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे छुड़वा दे के पकड़े हुए जुल्फों से अधो है अपा नहीं बाबा नहीं जो कुछ तो तू है छुड़वा दे के पकड़े हुए जुल्फों से अधो है अम्मा नहीं बाबा नहीं जो कुछ तो तू है बालों को पखेरे हुए वो बिना है दिल से छुड़ाती है वो बोझा के पाँव पे सर रखी है के छोटी है हाँ कहती है खुदा के लिए क्या करता है बरसा बस करके ज़मीन अब तो हिली जाती है तारे सहरा तुझे सर नंगे नजर आती है तारे सहरा तुझे सर नंगे नजर आती है तारे गर्दन को दिहाड़ी से मलूम ने तलवा और बोला के सर काट ले इन दोनों का एक बार दोनों को पकड़ कर जो बढ़ा आगे वो दीगा हसरत से लगे देखते उसको ये पूछा उसने कहा क्या देखते हो सर पे कज़ा है वालिद ने मेरे कब्र का फरमान दिया है ये बोले जवानी का तेरे के आला याद आ गई अकबर की जवानी हमेशा देता है जवानी में अब्बास सारे जहान हम करते हैं अफसोस तेरे हाथ में ताकत भी है कुदरत भी है हम शख्स नबी को और वो तो नहीं कत्ल किया करते किसी को वो बोला के पर है अजीजों में तुम्हारे ये बोले के बेटे हैं वो मामू के हमारे ये बोले के बेटे हैं वो मामू के हमारे हम दोनों है सब भाइयों में उनको के यारे वो होते तो फिर देख के बाबा को तुम्हारे हम घुटनियों अब्बास के सीने पे चले हैं हमसे तवक्कुल की गोदी में पड़े हैं हम घुटनियों अब्बास के सीने पे चले हैं हमसे तवक्कुल की गोदी में पड़े हैं ये सुनते ही दर्द होते गिरा के मौला और हाथ से शमशीर पकड़ के नबे दरिया अल्लाह की रहमत से हुआ फर्ज सरापा और इसने कहा के पिदर ये था तो बोला और तू पिदर किसका शकीए अज़ली है माँ फातिमा है मोमिनों का बाबली है उनको है आंखों से नजर आएगा क्यों कर
بڑی تکلیف ہے. انہوں نے خصوصی طور پر یہ دعا کرنے کی لکھا ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے پروردگار ان کو زندگی اور صحت عطا فرما. پروردگار جو اولاد نذیرہ کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد نذیرہ عطا فرما. اور خیر محمد و آل محمد ہماری عبادت عبادات کو قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين آمين یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات. ایک صاحب ان کا مقدمہ جاری ہے. دعا کیجیے باب الفوائد امام موسیٰ کاظم کے سر سے ان کو مقدمے میں پتہ نہیں. مصطفیٰ رضوی کی آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں. دعا کیجیے بیمار کربلا کے سر سے شفائے کاملہ نصیب. معصومہ مہدی اولاد نگینہ کے لیے خواہش مند ہیں. دعا کیجیے کہ شہزادے علی اکبر کے صدقے انہیں اولاد نگینہ نصیب. اللہ اس امام بارگاہ میں بہت سے علماء نے پڑھا اور مبین سے خطاب فرمایا وہ اب ہمیں نہیں ہیں. سب سے پہلے مولانا بشیر انصاری, حافظ شوکت حسین, مولانا موسیٰ رضوی, مولانا علی رضا, مولانا تقی علی شریف, شاعر اہل بیت اسد صحابی صاحب, شاعر اہل بیت اسد آدمی صاحب اور دیگر علماء جن میں علامہ ناصر عباس شہید, علامہ عرفان حیدر آفریدی اور دیگر علماء کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے اس کے علاوہ سعید علی شاہ, امتنان شاہد, اس خاندان کے دیگر مرحومین, بانی مجالس ڈاکٹر ریاض علی شاہ اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت. ضرور دیکھیے محمد و آل محمد. بارے دیگر سلامات. جناب علیہ السلام کے لیے 4 منٹے پل نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا. پل نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا. مولا نے اپنی شان کے مطابق سلا دیا. ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے اس کی جبین سے سارے ندامت ملا دیا. جناب علیہ السلام کی ذات پر بلند تر
الصلوات. اب میں اعتماد گزار ہوں مفسر قرآن حجت الاسلام پروفیسر سید علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مقیم سے خطاب فرمائیں. پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
اختم بالصالحين موفق للمصلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جنت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المرتضي أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في موقف كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. قرآن مجید کا 5واں سورہ مبارک ہے مائدہ 15ویں آیت واقعہ ہے. گفتگو کا موضوع اور عنوان قرآن اور معرفت معصومین علیہ السلام. اللہ نے فرمایا قد یقیناً بتحقیق تاکید ہے جاءکم من اللہ اللہ کی طرف سے قیامت تک آنے والے لوگوں تمہارے پاس تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں کیا آئیں. قد جاءکم یجیء آنا ارسلا ارسال کرنا بھیجنا یولد پیدا ہونا یولد اور ہے اور ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دنیا میں 2 چیزیں پیدا کی. یولد نہیں ہے کیا آئیں. یہ پیدا پہلے ہوئی دنیا میں اب آئی. قرآن ایک ہدایت نور معصومین کا دوسری ہدایت. قرآن کو دنیا میں پیدا نہیں کیا. قرآن مجید کے 3 نزول ہیں. آسان لفظوں میں قرآن مجید
نہیں ہوا. اگر ایک مرتبہ نازل ہوتا تو یہ موجودہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اس طرح نہ ہوتا، بلکہ قرآن مجید ذات واجب الوجود نے تین مرتبہ نازل کیا. قرآن کو دنیا میں آ کر پیدا نہیں ہوا، تین مرتبہ نازل ہوا. پہلی مرتبہ قرآن علم الہی سے لوح محفوظ میں نازل ہوا. دوسری مرتبہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. ورنہ قرآن مجید میں یہ آیتیں نہ اللہ نے پورے قرآن کے لیے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے پورا قرآن مبارک رات میں نازل کیا. پورا قرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے پورا قرآن شب قدر میں نازل کیا. یہ دو مرتبہ جو قرآن نازل ہوا، پورا قرآن علم الہی سے لوح محفوظ میں، یہ پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا. اور پھر شب قدر سے آسمانی دنیا پر پورا قرآن نازل ہوا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. یہ پورا قرآن دو مرتبہ نازل ہوا. ایسے نازل ہونے کو کہتے انزلنا، نازل ہوا. اگر اکٹھا نازل ہو جائے، پورا قرآن نازل ہو جائے تو اسے کہتے انزلنا. اور اگر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو، کچھ آیتیں آتی ہیں، اس کے لیے عربی میں انزلنا نہیں ہے، نزلنا القرآن تنزیلا. قرآن کو اب آسمان دنیا سے جبریل امین کے وسیلے سے قلب رسول پر انزال نہیں کیا گیا، تنزیل کی گئی. تو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یولد نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہارے پاس تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی. کیا تمہارے پاس دو چیزیں آئیں؟ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس نور کو بھی پہلے خلق کیا گیا. اتنا پہلے خلق کیا گیا کہ رسول نے فرمایا اول خلق کیا گیا. اور اول کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پیدا کیا گیا جب اس سے پہلے کچھ موجود نہ تھا. اول کا مطلب یہ کہ قبل کہ کوئی شے موجود نہیں تھی. سلسلہ گفتگو اس نور معصومین کے حوالے سے اس مقام پر تھا کہ اللہ نے فرمایا سورہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ، یریدون
کہ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی جھوکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے بندہ متم و نورے ہی، اور اللہ اپنے نور کو قیامت تک کمال کی منزل تک پہنچائے گا۔ اور پھر آیت میں جو کیا تھا کہ میں نے پیش کیا تھا کل، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے ان کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ کون کافر؟ جو نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل سکا کہ جو نور کو بجھانا چاہتے ہیں وہ کون کافر ہے۔ میں نے آیت پیش کی تھی اس کی پہچان کے لیے، اور وہیں سے آج سلسلے گفتگو آگے الحمدللہ بڑھ رہا ہے۔ کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ سورہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ، معلوم آیت ہے نا، اے رسول، اللہ فرما رہا ہے اے رسول پہنچا دے ما انزل الیک، جو تجھ پر نازل کیا گیا۔ یہ تو فرمایا اللہ نے تجھ پر نازل کیا گیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کب نازل کیا گیا۔ ما انزل الیک، جو تجھ پر نازل کیا گیا، پہنچا دے۔ وَإِذَا تَفَعَلْتَ، اور اے رسول اگر تم نے فعلاً عمل کر کے نہیں دکھایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اے رسول تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ یہ عجیب بات ہے، ایک کام نہیں کیا۔ اگر ایک کام نہیں کیا رسول نے، کتنے کام رسول نے کیے؟ نماز کو حکم پہنچایا، روزے کا، حج کا، زکات کا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اخلاق کی تربیت کی، کیا کیا رسول نے اللہ کے احکامات پہنچائے، اتنے سارے احکامات پہنچائے، توحید کا حکم بھی پہنچایا، عقل الہی کی تعلیم بھی دی، سابق انبیاء پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا، قیامت کا بھی یقین دلایا۔ اتنے کام رسول نے کیے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے بس اگر تم نے ایک کام نہیں کیا تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ اب اس بات کو کیسے سمجھیں کہ اگر یہ ایک کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا؟ اتنے کام کرنے والا رسول، اتنی تکلیفیں اٹھانے والا رسول، اگر صرف ایک کام نہ کرے تو اللہ فرماتا تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو عجیب بات ہے، صرف ایک کام، اور اللہ فرماتا تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کام کی اہمیت کیا ہے جو اللہ نے اتنی تاکید کی کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ یقیناً کوئی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اتنے تبلیغی امور انجام دینے والے رسول کے لیے اللہ یہ نہ کہتا کہ پھر تم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ نے ایک کام کی وجہ سے یہ فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں نہیں عرض کر رہا، آئیے قرآن بتا رہا ہے کہ اس کام کی اہمیت کیا تھی جو اللہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں کیا۔ قرآن کی آیت پڑھ لیجیے، اس کا ترجمہ کر لیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ جمعہ 62واں سورہ، اللہ نے فرمایا هو الذی، معروف ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے تمہیں ایک رسول کو بھیجا، پیدا نہیں کیا، بھیجا۔ اس کا پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو تم نے آ کر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے،
الحکیم. اس کا دوسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ نفس کرے. اس کا تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے؟ وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. آیت کیا ختم تو نہیں ہوئی؟ چار کام بتایا اللہ نے. یعلمہ الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب اس کے بعد جو آیت ترجمہ ہے اس پر آپ نے اگر توجہ فرما لی تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنے کام کرنے والے رسول کو صرف ایک کام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے رسول کچھ نہ کیا، رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اب اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب اس کے بعد آیت کیا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے رسول تیرے چار کام یہ ہیں، پانچواں کام تیرا یہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے رسول تیرا پانچواں کام یہ ہے کہ تو ہدایت کو قیامت تک پہنچا دے. آخری نبی آخر تک، قیامت تک ہدایت کو پہنچا دے. رسول نے تو صرف 23 سال ہدایت کا کام کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا رسول تیرا فریضہ ہے کہ قیامت تک ہدایت کو پہنچا، اور تو صرف 23 سال ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے بعد اس دنیا سے جا رہا ہے. قیامت تک اس ہدایت کو پہنچا، اور قیامت تک ہدایت کو پہنچانے کا نام من کنت مولا. اور آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ بھی مولا ہے. اللہ بھی مولا، علی بھی مولا، اللہ بھی مولا، علی بھی مولا. لیکن یہ ذہن میں رہے یہ جو علی مولا ہے یہ مولایت علی کی اس کی عین ذات نہیں ہے. یہ فکر جعفریہ کا عقیدہ ہے جو میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں. یہ علی کی مولایت عین ذات نہیں ہے، جس کی صفتیں اس کی عین ذات ہوں اسے خالق کہتے ہیں. جس کی صفتیں اس کی عین ذات ہوں. ہماری صفتیں کیا ہیں؟ لیکن علی بھی مولا ذہن میں رکھے. جیسا بھی بھائی نے کہا علی بھی مولا، اللہ بھی مولا. جب علی بھی مولا اللہ بھی مولا، لیکن علی مولا عین ذات نہیں. جو عین ذات ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. صرف اللہ رب ہے، وہ عالمین کا رب ہے. عالمین جسے کہتے ہیں صرف اللہ. عالمین کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ ہو، جو اللہ کے علاوہ ہو، صرف ذات
علاوہ جو کچھ ہو اسے عالمین کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے رب العالمین ہوں، یعنی اپنے علاوہ سب کا رب ہوں. رسول کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کی ذات کے علاوہ رسول سب کے لیے، پورے عالمین کے لیے رحمت ہے. اللہ بھی مولا، لیکن اللہ مولا اس اعتبار سے کہ مولائیت اللہ کی عین ذات ہے. ہماری صفتیں مخلوق کی صفتیں. دیکھیے آیت پڑھ کے بتا دوں، مخلوق کی صفتیں، کسی مخلوق کی صفت اس کی ذات کا عین نہیں ہے، بلکہ دو جملوں میں تعریف کر لیں. صفتیں جس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں، صفتیں جس کی ذات کا غیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ قرآن میں سورہ نحل، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے 16واں سورہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اے انسان، جب تجھے اللہ نے پیدا کیا لا تعلمون شیئا، تو جاہل تھا، تیرے پاس کوئی صفت نہیں تھی، نہ علم کی صفت تھی، نہ حکمت کی صفت تھی. اگر صفتیں ولادت کے وقت بدن کے ساتھ آتی اگر صفتیں ولادت کے وقت جسم کے ساتھ متصل اور مربوط ہو کر آتی تو پھر یہ صفتیں انسان کے بدن کی عین ذات ہوتی. لیکن ایک بھی صفت مربوط اور متصل ہو کر نہیں آئی، نہ علم کی نہ حکمت کی کوئی صفت نہیں آئی. اب اللہ نے آیت آگے بڑھی، بتایا اللہ نے کہ انسان تو کیا ہے، تو ان پر تدبر کر، غور کر. فرماتا ہے جب تو پیدا ہوا تو جاہل تھا، پیدا ہوا تیرے پاس کوئی صفت نہیں تھی. اب آیت آگے بڑھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. انسان غور کر، اللہ نے تجھے پیدائش کے بعد سماعتوں کی قوت عطا کی، بصارتوں کی طاقت عطا کی، افئدہ دل اور دماغ کی توانائیاں عطا کی. انسان غور کر کہ یہ اللہ نے تجھے کیوں عطا کی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ سماعت، بصارت اور دل اور دماغ کی توانائیوں کو بروئے کار لا کر تو اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کر سکے. اس لیے تجھے یہ ساری قوت عطا کی. اب سماعت، بصارت، عقیدہ زمین بروئے کار انسان لایا، وہ صاحب صفت بنتا چلا گیا. لیکن جب تک پیدا ہوا تھا جاہل تھا. اب میں کیا کروں؟ انسان جب پیدا ہوا جاہل تھا، انسان جب پیدا ہوا اس کی صفتیں، اس کی ذات کا غیب تھی. بعد میں علم حاصل ہوا. جتنے انسان ہیں جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے، کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آیا. مخلوق کہتے ہی اسے کہ جو جب پیدا ہو جاہل ہو، تو مجھے یہ بتائیں میں اسے کیا کروں کہ جو پیدا ہو گئی رسول کے ہاتھوں پہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ تو سناؤں.
ضرور سناؤں؟ درس کرتا آ رہا ہوں اپنے موضوع کے تسلسل میں، انجیل سناؤں یا رسول اللہ کو قرآن سناؤں؟ جو قرآن بھی نازل نہیں ہوا وہ قرآن سناؤں؟ جو بھی نازل نہیں ہوا بنی کریم کا کیا حال تھا؟ واقعہ تو آپ کو پتا ہے، ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت علی سے کسی نے آ کر کہا مولا ہم آپ سے شریعت کی کوئی بات پوچھتے ہیں، دین کی کوئی بات پوچھتے ہیں، اسلام کی کوئی بات پوچھتے ہیں، فقہ کی کوئی بات پوچھتے ہیں، جیسے ہم پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں، آپ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے ہم نے پوچھا آپ فوراً بردستہ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور علی نے ارشاد فرمایا، میں ایک جملے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، علی نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر غور کیے بردستہ کرنا ہے، بولے یہ 5 ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے سوچا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا تم نے سوچا نہیں، تم نے کیا نہیں، تم نے غور نہیں کیا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کتنا بولا یہ تو سوچنے کی بات ہے، میرا ہاتھ ہے مجھے پتا ہے میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اور یہ چلان کے حالت میں فرمایا سن ہاتھ تیرا انگلیاں تیری، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارا شریعت ہماری۔ لیکن بات آ گئی اللہ مولا، علی مولا، اللہ کا مولا ہونا اس کی ذات کا عین، علی کا مولا ہونا ذات کا عین نہیں، اس لیے کہ مخلوق اسے کہتے ہیں صفتیں جس کی ذات کا عین نہ ہو۔ ہم تو ایسی مخلوق ہیں کہ صفتیں ہماری ذات کا عین نہیں، لیکن یہ تو ظہور کرتے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر علامہ حسن مطہر دلی شرح باب حادی عشر میں یہ جملہ نہ لکھتے کہ پھر علی کو ہم کیا کہیں؟ ہمیں پتہ نہ چلتا، ہمیں شک ہو جاتا، اس لیے کہ صفتیں جس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں، صفتیں جس کی ذات کا غیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں۔ علی نے ظہور کرتے ہی قرآن پڑھ کر بتا دیا صفت میری ذات کا غیر نہیں ہے، صفت میری ذات کا عین نہیں ہے، نہ صفت علی کی ذات کا غیر، نہ صفت علی کی ذات کا عین۔ لیکن کیا بات ہے، حسن مطہر دلی نے معصوم
معصوم کا فرمان لکھا. ان دو جملوں کے بعد ایک اور جملہ معصوم کا بیان کر دیا. ایک جملہ کلام الامام امام الکلام مسئلہ حل ہو گیا. پہلے دو جملے کیا تھے؟ اپنی طرح جملہ سماعت کریں. پہلے دو جملے یہ صفت ہے جس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں، اور صفت ہے جس کی ذات کا غیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں. اب معصوم نے ایک اور جملہ بتایا، اور سنو، صفتیں جس کی ذات کا نا غیر ہو نا عین ہو، بلکہ صفتیں جس کی ذاتی ہو انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں. مولا بھی ہے، اور مولا ہونا اس کی ذات کا عین ہے. اچھا عین کسے کہتے ہیں؟ بچوں کو سمجھا دو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. عین کسے کہتے ہیں؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان. عین کسے کہتے ہیں؟ رحمان اللہ، اللہ رحمان. چاہے رحمان کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو. عین کسے کہتے ہیں؟ اللہ رحیم، رحیم اللہ. چاہے اللہ کہہ لو چاہے رحیم کہہ لو، چاہے مالک کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، چاہے ملک کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، چاہے قدوس کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، چاہے سلام کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، چاہے مومن کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، چاہے مہیمن کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، چاہے جبار کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، چاہے مصبر کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو، چاہے مولا کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو. چاہے مولا کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو. اب سمجھ میں آیا آیت قدیم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ قدیم میں کافر کہاں سے آئے؟ یہ قدیم مکے میں آیت نازل ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی کہ وہاں کافر تھے. مدینے میں آیت نازل ہوتی سمجھ میں آ جاتی وہاں کافر تھے. قدیم میں تو سب نمازی ہیں، سب حاجی ہیں، یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی صفت ہے اس کی ذات کا عین ہے. اللہ مولا ہے، مولا اللہ ہے، مولا اللہ ہے، اللہ مولا ہے. چاہے اللہ کہہ لو چاہے مولا کہہ لو، کافر کوئی ہوتا ہے نا تو اللہ کا منکر ہو. اللہ مولا، مولا اللہ. کافر وہ جو اللہ کا منکر ہو. اللہ مولا، مولا اللہ. کافر وہ جو اللہ کا منکر ہو. اور چونکہ اللہ مولا اس لیے وہ بھی کافر جو مولا کا منکر ہو. جو صفت ذات اللہ کی مولائیت ہے تو قدیر میں مولائیت کی صفت رسول میں بھی منتقل ہوئی، علی میں بھی منتقل. رسول نے فرمایا نا ان اللہ مولایا، سنو اللہ میرا مولا، وانا مولا تم اور میں تمہارا مولا. پھر فرمایا من کن تو مولا. اللہ کی صفتیں اس کی ذات کا ہے، مخلوق کی صفتیں. اچھا بطیر بات صفتوں میں ایک بہت باریک اور لطیف بات ہے. صفتوں کے بات ہے اللہ نے اپنے لیے قرآن میں فرمایا قادر علی کل شیء. اللہ ہر شے پر قادر ہے. قادر کیا ہے؟ صفت اللہ کی صفت ہے. اچھا اللہ نے قرآن میں اپنے لیے فرمایا سورہ ملک
سڑسٹھ پورا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کہ اللہ قدیر ہے. اور کتنی جگہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر. قادر علی کل شیء بھی اللہ نے خود کو کہا ہے قادر. اور اپنے آپ کو اللہ نے قدیر لکھا. اور فرق کیا ہے قادر اور قدیر میں؟ یا تو اللہ خود کو قادر کہہ لیتا یا قدیر کہہ لیتا, کوئی تو فرق ہوگا. دیکھیے قادر ہے فاعل کی وجہ پر, فاعل یعنی قادر فاعل ہے اور قدیر فاعل نہیں ہے, وہ صفت مشبہ ہے. قادر فاعل. اچھا اسی طرح شاہد, شاہد فاعل. اسی طرح شہید, شہید صفت مشبہ یعنی شہید قدیر اس وزن پر آتے ہیں وہ صفت مشبہ. اور جو قادر شاہد فاعل اس وزن پر آتے ہیں وہ فاعل. فاعل کیسے کہتے ہیں؟ فاعل سیدھی ساری فاعل کی لمبی چوڑی کوئی تفصیلی بات نہیں. فاعل اسے کہتے ہیں جس کا تعلق فعل سے ہو, جس کا تعلق فعل سے ہو. فعل کیا ہے؟ جس کا تعلق زمانے سے ہو, چاہے زمانہ ماضی ہو مستقبل ہو حال ہو. اگر ماضی ہوگا اس میں بھی وقت ہوگا, حال ہوگا اس میں بھی وقت ہوگا, مستقبل ہوگا اس میں بھی وقت ہوگا. فاعل کا تعلق ہے زمانے سے, زمانے کا تعلق ہے اس وقت سے جب وقت پیدا ہو چکا ہو. اس وقت سے جب وقت پیدا ہو چکا ہو, یعنی اللہ نے جو خود کو قادر کہا وہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب سے وقت ختم ہو چکا ہے اور جب تک وقت ہے میں قادر ہوں. اور اللہ نے خود کو جو قدیر کہا اللہ نے یہ بتایا کہ قدیر میں فعل سے تعلق نہیں ہے, قدیر کا تعلق نہیں ہے. قادر اللہ اس وقت سے ہے جب سے وقت ہے, زمانہ ہے. جب تک وقت ہے زمانہ ہے وہ قادر ہے. اور قدیر کب ہے؟ جب زمانہ نہیں تھا, وقت نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اور تھا قدیر تھا. اسی کو کہتے ہیں صفتوں کا علم ذات ہونا. وہ قدیر تھا. تو اس نے کہا اللہ نے ایک مثال ہوتے شاہد علی کل شیء, اللہ ہر شے پر گواہ ہے. شاہد, شاہد کے معنی گواہ. بھائی جب سے وقت ہے جب تک وقت ہے اللہ گواہ ہے. اللہ نے خود کو شہید کہا. شہید کا مطلب کیا؟ صفت مشبہ, یعنی جب وقت وجود میں نہیں آیا تھا. اگر اس وقت جب وقت وجود میں آیا ہو اور اللہ گواہی دے تو اسے شہید کہتے ہیں. بات میری پہنچ گئی, لیکن بچوں اور جوانوں تک بات پہنچاؤ. جب وقت نہیں تھا وہ تھا تو صفتیں اس کی ذات قائم ہے. وہ شاہد بھی تھا, شہید بھی تھا. شہید ایسا گواہ جو اس وقت گواہی دے جب وقت نہ ہو. وقت نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہی نہ ہوا, نہ زمین پیدا ہوئی ہو, نہ آسمان پیدا ہوا ہو. یہ سب کچھ انسان سے پہلے پیدا ہوا. زمین, آسمان, پانی, ہوا, فضا, رزق
سب انسان سے پہلے خلق ہوا. اگر یہ پہلے خلق نہ ہوتا، رزق، ہوا، پانی، زمین، آسمان، اور اللہ انسان کو پیدا کر دیتا تو انسان رہتا کہاں؟ کھاتا کیا؟ انسان کے بدن کی ضرورتوں کو جب اللہ نے پہلے خلق کیا تو اللہ نے انسان کی روح اور نفس کی ضرورت کو معصومین کی شکل میں ہدایت کے طور پر پہلے پیدا کیا. اس لیے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اچھا، یہ جب کی بات ہے میں شہید اور شاہد ایک آیت اور پڑھوں گا بس، تو گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی. شہید اور شاہد کیا فرق ہے؟ پھر بولا تاکہ ابھی آیت پڑھوں تو بات باتیں ہو سکے. کس کے لیے بات باتیں ہو؟ موبائل یہاں دینے کا لے کر باہر کے لیے. شہید وہ گواہ جو گواہی کے اس وقت جب وقت نہ ہو، نہ لو پیدا ہوئی ہو، نہ قلم پیدا ہوا ہو، نہ انسان پیدا ہوا ہو، نہ زمین پیدا ہوئی ہو، کچھ پیدا نہ ہوا ہو، بس وہ اس وقت گواہی دے. ایک دو آیتیں پڑھو جو اس وقت گواہی دے، اسے کہتے ہیں شہید. اب آیت سنیں. جو وقت کے وجود میں آنے کے بعد گواہی دے تو شاہد. اب آیت سنیں. سورہ راعد کی آخری آیت 13واں سورہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے رسول، یہ مکے کے مشرک یہ کہتے ہیں کہ تم رسول ہی نہیں ہے. اے رسول، ان کے تجھے رسول ماننے یا نہ ماننے سے اے رسول تیری رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ان سے کہتے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم. ان سے کہتے کہ رسول تیری رسالت کی گواہی اللہ شہید کی حیثیت سے دے رہا ہے. شہید کی حیثیت سے گواہی اللہ اس وقت دے گا جب وقت نہ ہوگا. گواہی رسول کی اور رسول اس وقت پہ جب وقت نہ تھا. جب وقت نہ تھا ورنہ اللہ گواہی کیسے دیتا؟ اچھا یا اللہ تو نے تو گواہی دی شہید کی حیثیت سے، تو تھا جب وقت نہ تھا. یہ تو یہ اللہ دوسرا گواہ ہے رسول کی رسالت کا. اس کے لیے شاہد کہتے. اللہ نے فرمایا نہیں، شہیداً بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. دوسرا گواہ جو ہے وہ بھی شاہد نہیں ہے، وہ بھی شہید ہے. شہید کی حیثیت سے گواہ، اللہ بھی شہید کی حیثیت سے گواہ، علی بھی شہید کی حیثیت سے گواہ. معلوم جب سے وہ گواہ تب سے یہ گواہ. آج کے نتیجے کے طور پر شاہد جب وقت کو گواہی دے، شہید جب وقت وجود میں آیا ہو گواہی دے، قاتل جب وقت پیدا ہو چکا ہو تو قدرت رکھتا ہو، ابھی جب وقت نہ ہو تو قدرت رکھتا ہو. بس سنے کا ہے قاتل شاہد، اس کے بدل پر ہے ناصر.
کیا اس کے بدن پر ناصر ہے پائی، اس کا تعلق ہے فعل سے. جب زمانہ وجود میں آ گیا ہو، اگر کوئی مدد کرے تو اسے ناصر کہتے ہیں. آیت پیشے میں ترجمہ کرو. جب زمانہ وجود میں آ گیا ہو، اب سنیں بیٹا اپنی عقیدہ قرآن سے، جب زمانہ وجود میں آ چکا ہو اور کوئی مدد کرے اسے ناصر کہتے ہیں، اور جو زمانے کے وجود سے پہلے مدد کرے اسے ناصر نہیں کہتے، نصیر کہتے ہیں. اب آیت سنیں سورہ بنی اسرائیل. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ فرماتا ہے اے رسول مجھ سے ناصر نہ مانگ، نصیر مانگ. مجھ سے ناصر نہ مانگ، نصیر مانگ. نصیر اسے کہتے ہیں جو اس وقت سے مددگار ہو. اب سنیں مولانا نے حضرت کراچی تھا، جو اس وقت سے مددگار ہو جب وقت نہ ہو. یہ تو ابھی تو اس وقت سے مددگار ہے جب وقت نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ علی آدم کے مددگار، نوح کے مددگار، عیسیٰ کے مددگار، موسیٰ کے مددگار. لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء تو پہلے آئے، علی بعد میں آئے. یہ انبیاء تو پہلے آئے، علی بعد میں آئے. عزیزان محترم تم نے علی کو ناصر سمجھا ہوا ہے، علی نصیر ہے. ان نبیوں کے آنے سے پہلے جو مددگار ہو اسے علی کہتے ہیں. اور قیامت تک مددگار ہو، ایسا دین کا مددگار ہو. امام حسین کہ سوچنے کی لگام کے پھول میں ہاتھ ڈالا. امام حسین نے جملہ کہا، اے حر تیری ماں تیرے باتوں میں بیٹھے. پلٹ کر حر نے جملہ کیا تھا جواب میں؟ حر نے پلٹ کر جملہ یہ کہا، مولا یہ بڑا جھوٹے تھا. اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں یہ جملہ کہتا تو میں بھی پلٹ کے اس کی والدہ کے بارے میں یہ جملہ کہتا. مگر یقین رسول اللہ آپ کی ماں تو وہ ہے کہ وہ نام دوسروں کے بغیر بول نہیں سکتا. اب حر نے کہا مولا میرا لشکر پیاسا ہے، میرے جانور تھوڑے پیاسے ہیں. حسین نے حضرت عباس، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر سب سے کہا ان سب کو پانی پیا. اور پھر حضرت علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا جب تک گھوڑے جانور 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹاتے ہیں ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا. امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں یہ تو آیا تھا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ دل پر امام حسین کے انسان کی چوٹ کھا چکا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ حر کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ میرے رسول اللہ سے جب ہوگی. لیکن یہی وجہ ہے کہ شب عاشور حر نے
ظالم کے پاس جا کر پوچھا بس تم پاتے ہو ابن رسول اللہ کیا تم پاتے ہو کل امام حسین سے جنگ کرے گا کہ اللہ میں جنگ لڑوں گا اب بول رہی ہے سنا کہ یہ جنگ کرے گا اب خود اپنے خیمے میں آئے ان کے چہرے کا رنگ سرد ہے ہونٹ خشک ہے غلام سمجھا کہ شاید میرا آقا خون پیاسا ہے غلام کوزے میں پانی لے کے آیا ان کو پانی دیا ان نے پانی پر ایک نظر ڈالی نظر ڈال کر پانی کے کوزے کو زمین پر پھینک دیا ان کے غلام نے ان کے بھائی سے اور ان کے بیٹے سے جا کر کہا ذرا ان کی حالت تو دیکھو اور بھائی اور بیٹا ہے ان سے کہا کہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے کس وجہ سے کس سبب سے تمہاری یہ حالت ہے ان نے کہا وجہ جاننا چاہتے ہو کہنے کہ ہاں وجہ بتائیں ان کا غلام ان کا بیٹا ان کا بھائی یہ ہوا انہوں نے کہا اگر وجہ جاننا چاہتے ہو تو چلو کچھ دور میرے ساتھ چلو آپ سمجھ گئے نا وہ اپنے غلام کو اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو خیمے سے نکل چلا کہاں چلا رات کی سنسان فضا ہے سنسان فضا میں خون لے کر چلا خیام اہل گھر کی طرف جب راستے کے درمیان میں ان پہنچا اپنے بھائی بیٹے اور غلام سے کہا رک جاؤ وہ رکے جب وہ رکے انہوں نے کہا ذرا اس سنسان فضا میں ذرا اس سنسان فضا میں سنو تو صحیح یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے سنسان فضا میں ذرا سنو تو صحیح یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں ان کے بھائی نے کہا یہ تو اہل بیت کے خیام سے بچوں کی آواز العطش 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 آ رہی ہے اور میں کہا بھائی انہیں آوازوں میں میرے کرنے سے کہ ٹکڑے کرتی ہے میں تو انہوں نے کہا میں تو نصیبت علی کی ذات کا خیر نصیبت علی کی ذات کا عین یہ کیا بات ہے حسن متحرکی نے معصوم کا فرمان لکھا ان دو جملوں کے بعد ایک اور جملہ معصوم کا بیان کر دیا ایک جملہ کلام الامام امام الکلام مسئلہ حل ہو گیا پہلے دو جملے کیا تھے اپنی طرح جملہ سماعت کریں پہلے دو جملے یہ صفت ہے جس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں اور صفت ہے جس کی ذات کا خیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں اب معصوم نے ایک اور جملہ بتایا اور سنو صفتیں جس کی ذات کا ناخیر ہو ناخیر ہو اور یہ صفتیں جس کی ذاتی ہو انہیں محمد والے محمد کہتے ہیں مولا ہے اللہ رب بھی
چوڑی بات نہیں کرتا. این کسے کہتے ہیں؟ اللہ رحمان ہے. اللہ رحمان. این کسے کہتے ہیں؟ رحمان اللہ. اللہ رحمان. چاہے رحمان کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو. این کسے کہتے ہیں؟ اللہ رحیم. رحیم اللہ. چاہے اللہ کہہ لو چاہے رحیم کہہ لو, چاہے مالک کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے ملک کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے قدوس کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے سلام کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے مومن کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے مہیمن کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے جبار کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے مصبر کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے مولا کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو, چاہے مولا کہہ لو چاہے اللہ کہہ لو. اور سمجھ میں آیا آیت قدیم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. یہ قدیم میں کافر کہاں سے آئے؟ یہ قدیم مکے میں آیت نازل ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی کہ وہاں کافر تھے. مدینے میں آیت نازل ہوتی سمجھ میں آ جاتی وہاں کافر تھے. قدیم میں تو سب نمازی ہیں, سب حاجی ہیں, یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی صفت ہے, اس کی ذات تعین ہے. اللہ مولا ہے, مولا اللہ ہے, مولا اللہ ہے, اللہ مولا ہے. چاہے اللہ کہہ لو چاہے مولا کہہ لو, کافر کوئی ہوتا ہے نا تو اللہ کا منکر ہو. اللہ مولا, مولا اللہ. کافر وہ جو اللہ کا منکر ہو. اللہ مولا, مولا اللہ. کافر وہ جو اللہ کا منکر ہو. اور چونکہ اللہ مولا اس لیے وہ بھی کافر جو مولا کا منکر ہو. جو صفت ذات اللہ کی مولائیت ہے تو قدیر میں مولائیت کی صفت رسول میں بھی منتقل ہوئی, علی میں بھی منتقل. رسول نے فرمایا نا ان اللہ مولایا, سنو اللہ میرا مولا, وانا مولا تم اور میں تمہارا مولا. پھر فرمایا من کن تو مولا. اللہ کی صفتیں اس کی ذات کا ہے, مخلوق کی صفتیں اچھا بتیر بات. صفتوں میں ایک بہت باریک اور لطیف بات ہے. صفتوں کے بات سے اللہ نے اپنے لیے قرآن میں فرمایا قادر علی کل شیء. اللہ ہر شے پر قادر ہے. قادر کیا ہے؟ صفت, اللہ کی صفت ہے. اچھا اللہ نے قرآن میں اپنے لیے فرمایا سورہ ملک 67واں سورہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کہ اللہ قدیر ہے. اور کتنی جگہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر. قادر علی کل شیء بھی اللہ نے خود کو کہا ہے قادر, اور اپنے آپ کو اللہ نے قدیر لکھا. اور فرق کیا ہے قادر اور قدیر میں؟ یا تو اللہ خود کو قادر کہہ لیتا یا قدیر کہہ لیتا, کوئی تو فرق ہوگا. دیکھیے قادر ہے فاعل کے بدل پر, فاعل یعنی قادر فاعل ہے اور قدیر فاعل نہیں ہے. وہ صفت مشبہ ہے. قادر فاعل, اچھا اسی طرح شاہد, شاہد فاعل, اسی طرح شہید, شہید صفت مشبہ یعنی شہید قدیر اس وزن پر آتے ہیں وہ صفت مشبہ. اور جو قادر شاہد فاعل اس وزن پر آتے ہیں وہ فاعل. فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل
تفصیلی تاریخ آئی تھی لمبی چوڑی کوئی تفصیلی بات نہیں. بھائی اسے کہتے ہیں جس کا تعلق فعل سے ہو, جس کا تعلق فعل سے ہو. فعل کیا ہے؟ جس کا تعلق زمانے سے ہو, چاہے زمانہ ماضی ہو مستقبل ہو حال ہو. اگر ماضی ہوگا اس میں بھی وقت ہوگا, حال ہوگا اس میں بھی وقت ہوگا, مستقبل ہوگا اس میں بھی وقت ہوگا. واحد کا تعلق ہے زمانے سے, زمانے کا تعلق ہے اس وقت سے جب وقت پیدا ہو چکا ہو. اس وقت سے جب وقت پیدا ہو چکا ہو, یعنی اللہ نے جو خود کو قادر کہا, وہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب سے وقت ختم ہو چکا ہے اور جب تک وقت ہے میں قادر ہوں. اور اللہ نے خود کو جو قدیر کہا, اللہ نے یہ بتایا کہ قدیر میں فعل سے تعلق نہیں ہے, قدیر کا تعلق نہیں ہے فعل سے. قادر اللہ اس وقت سے ہے جب سے وقت ہے, زمانہ ہے, جب تک وقت ہے زمانہ ہے وہ قادر ہے. اور قدیر کب ہے؟ جب زمانہ نہیں تھا, وقت نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, وہ تھا قدیر تھا. کسی کو کہتے ہیں صفتوں کا علم ذات ہونا. وہ قدیر تھا. تو اس نے کہا میں نے ایک مثال شاہد علی کل شیء, اللہ ہر شے پر گواہ ہے. شاہد, شاہد کے معنی گواہ, بھائی جب سے وقت ہے جب تک وقت ہے اللہ گواہ ہے. اللہ نے خود کو شہید کہا. شہید کا مطلب کیا؟ صفت مشبہ, یعنی جب وقت وجود میں نہیں آیا تھا, اگر اس وقت جب وقت وجود میں آیا ہو اور اللہ گواہی دے تو اسے شہید کہتے ہیں. بات میری پہنچ گئی, لیکن بچوں اور جوانوں تک بات پہنچاؤ. جب وقت نہیں تھا وہ تھا تو صفتیں اس کی ذات کا علم ہے. وہ شاہد بھی تھا, شہید بھی تھا. شہید ایسا گواہ جو اس وقت گواہی دے جب وقت نہ ہو. وقت نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہی نہ ہوا, نہ زمین پیدا ہوئی ہو, نہ آسمان پیدا ہوا ہو. یہ سب کچھ انسان سے پہلے پیدا ہوا. زمین, آسمان, پانی, ہوا, فضا, رزق سب انسان سے پہلے خلق ہوا. اگر یہ پہلے خلق نہ ہوتا, رزق, ہوا, پانی, زمین, آسمان, اور اللہ انسان کو پیدا کر دیتا تو انسان کرتا کہاں, کھاتا کیا؟ انسان کے بدن کی ضرورتوں کو جب اللہ نے پہلے خلق کیا تو اللہ نے انسان کی روح اور نفس کی ضرورت کو معصومین کی شکل میں ہدایت کے طور پر پہلے پیدا کیا. اس لیے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اچھا, یہ جب کی بات ہے میں شہید اور شاہد ایک آیت اور پڑھوں گا بس, تو گفتگو اختلاف پذیر ہو جائے گی. شہید اور شاہد کیا فرق ہے؟ پھر بولا تاکہ ابھی ہے پڑھوں تو بات باتیں ہو سکے. کس کے لیے بات باتیں ہو؟ موبائل یہاں دینے کا لے کر باہر کے لیے. شہید وہ گواہ جو
گواہی کے اس وقت جب وقت نہ ہو، نہ لو پیدا ہوئی ہو، نہ قلم پیدا ہوا ہو، نہ انسان پیدا ہوا ہو، نہ زمین پیدا ہوئی ہو، کچھ پیدا نہ ہوا ہو، بس وہ اس وقت گواہی دے۔ ایک دو آیت ہے جو اس وقت گواہی دے، اسے کہتے شہید۔ آیت سنیں، جو وقت کے وجود میں آنے کے بعد گواہی دے وہ شاہد۔ اب آیت سنیں، سورہ راعد کی آخری آیت، 13واں سورہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اے رسول، یہ مکے کے مشرک یہ کہتے ہیں کہ تم رسول ہی نہیں ہے۔ اے رسول، ان کے تجھے رسول ماننے یا نہ ماننے سے اے رسول تیری رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے کہتے کفا باللہ شہیداً، بینی و بینکم، ان سے کہتے کہ رسول تیری رسالت کی گواہی اللہ شہید کی حیثیت سے دے رہا ہے۔ شہید کی حیثیت سے گواہی اللہ اس وقت دے گا جب وقت نہ ہوگا۔ گواہی رسول کی، معلوم رسول اس وقت پہ جب وقت نہ تھا، جب وقت نہ تھا، ورنہ اللہ گواہی کیسے دیتا؟ اچھا یا اللہ تو نے تو گواہی دی شہید کی حیثیت سے، تو تو تھا جب وقت نہ تھا۔ یہ تو یہ اللہ دوسرا گواہ ہے رسول کی رسالت کا، اس کے لیے شاہد کہتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، شہیداں بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، دوسرا گواہ جو ہے وہ بھی شاہد نہیں ہے، وہ بھی شہید ہے۔ شہید کی حیثیت سے گواہ، اللہ بھی شہید کی حیثیت سے گواہ، علی بھی شہید کی حیثیت سے گواہ۔ معلوم جب سے وہ گواہ تب سے یہ گواہ۔ آج کے نتیجے کے طور پر شاہد جب وقت کو گواہی دے، شہید جب وقت وجود میں آیا ہو گواہی دے، قاتل جب وقت پیدا ہو چکا ہو وہ قدرت رکھتا، قدیر جب وقت نہ ہو وہ قدرت رکھتا ہو۔ بس سننے کا ہے قادر شاہد، اس کے بدن پر ہے ناصر۔ کیا ہے اس کے بدن پر؟ ناصر۔ ناصر ہے بھائی، اس کا تعلق ہے فعل سے۔ جب زمانہ وجود میں آ گیا ہو، اگر کوئی مدد کرے تو اسے ناصر کہتے ہیں۔ آیت پیشے میں ترجمہ کرو، جب زمانہ وجود میں آ گیا ہو، اور سنیں بیٹا اپنی عقیدہ قرآن سے، جب زمانہ وجود میں آ چکا ہو اور کوئی مدد کرے اسے ناصر کہتے ہیں، اور جو زمانے کے وجود سے کرے مدد کرے اسے ناصر نہیں کہتے، نصیر کہتے ہیں۔ اب آیت سنیں سورہ بنی اسرائیل، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول مجھ سے ناصر نہ مانگ، نصیر مانگ۔ مجھ سے ناصر
नसीर उसे कहते हैं जो उस वक्त से मददगार हो। अब सुने मोबानिया ने हृदय करा दूंगा, जो उस वक्त से मददगार हो जब वक्त ना हो। ये तो अली तो उस वक्त से मददगार है जब वक्त नहीं था। लोग कहते हैं कि ये शियों का क्या अकीदा है कि अली आदम के मददगार, नूह के मददगार, ईसा के मददगार, मूसा के मददगार। लोग कहते हैं कि अंबिया तो पहले आए, अली बाद में आए। ये अंबिया तो पहले आए, अली बाद में आए। अजीजान मोहतरम, तुमने अली को नासिर समझा हुआ है, अली नसीर है। इन नबियों के आने से पहले जो मददगार हो उसे अली कहते हैं। और कयामत तक मददगार हो, ऐसा दीन का मददगार हो। इमाम हुसैन के सोचने की लगाम में हुल में हाथ डाला। इमाम हुसैन ने जुमला कहा, तेरी माँ तेरे बाथरूम में बैठे, पलट कर गुरु ने जूता क्या कहा जवाब में? गुरु ने पलट कर जूता ये कहा, मौला ये बता छूटेगा अगर कोई और मेरी माँ के बारे में ये जूता कहता, तो मैं भी पलट के उसकी वालदा के बारे में ये जूता कहता। मगर यत्न रसूलुल्लाह आपकी मातूम है कि वो कलाम दूसरों के बगैर बोल नहीं सकता। अब गुरु ने कहा, मौला मेरा लश्कर प्यासा है, मेरे जानवर पूरे प्यासे हैं। हुसैन ने हजरत अब्बास, हजरत कासिम, हजरत अली अकबर सबसे कहा इन सबको पानी पिला। और फिर हजरत अली अकबर से मुखातिब होकर कहा, बेटा जब तक घोड़े जानवर 3 मरतबा पानी से मुंह ना हटाते हैं उनके सामने से पानी ना हटाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में ये तो आया था, लेकिन पहली बात तो ये है कि दिल पर इमाम हुसैन के इंसान की चोट खा चुका था। और दूसरी बात ये थी कि भूल के तसव्वुर में भी नहीं था कि ये मेरे रसूलुल्लाह से जब होगी। लेकिन यही वजह है कि शब आशूरा भूल ने जालिम के पास जाकर पूछा, बस तुम खाते हो इब्न रसूलुल्लाह, क्या तू वाकई कल इमाम हुसैन से जंग करेगा? मैं जंग लड़ूंगा। और भूल ये सुना कि ये जंग करेगा। अब भूल अपने खैमे में आए, भूल के चेहरे का रंग सर्द है, होंठ खुश्क है। गुलाम समझा कि शायद मेरा आका भूल प्यासा है। गुलाम दूसरे में पानी लेके आया, घोड़ को पानी दिया, घोड़ ने पानी पर एक नजर डाली, नजर डालकर पानी के बूंदे को जमीन पर फेंक दिया। घोड़ के गुलाम ने घोड़ के भाई से और घोड़ के बेटे से जाकर कहा, जरा उनकी हालत तो देखो। और भाई और बेटा है, घोड़ से कहा कि तुमने क्या हालत बनाई हुई है?
किस वजह से, किस सबब से तुम्हारी ये हालत है? उन्होंने कहा वजह जानना चाहते हो? कहने के हाँ वजह बताएं। गुरु का गुलाम, गुरु का बेटा, गुरु का भाई, ये हुआ। उन्होंने कहा अगर वजह जानना चाहते हो तो चलो कुछ दूर मेरे साथ चलो। आप समझ गए ना? गुरु अपने गुलाम को, अपने बेटे को, अपने भाई को खैमे से निकल चला। कहाँ चला? रात की सुनसान फजा है, सुनसान फजा में खून लेकर चला खयाने अहले घर की तरफ। जब रास्ते के दरमियान में उड़ पहुंचा, अपने भाई, बेटे और गुलाम दिखा रुक जाओ। वो रुके। जब वो रुके, उन्होंने कहा जरा इस सुनसान फजा में, जरा इस सुनसान फजा में सुनो तो सही, ये कैसी आवाजें आ रही है? सुनसान फजा में जरा सुनो तो सही, ये कैसी आवाजें आ रही है? उनके भाई ने कहा ये तो पहले बैठ के खयाम से बच्चों की आवाज़ें